अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजलो करम से सब बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरा खुलूस, मेरी दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे। अल्लाह करीम आपको और आपके अहले खाना पर हमेशा खुशियों के फूल बरसाए। हर बीमारी से शिफा, अच्छी सेहत, कामल ईमान और वसी रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह आप पर अपना फजलो करम फरमाए और दीन और दुनिया में सरफराज करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। पहले कोई भी काम करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी पैगाम भी दूं कि कफ़ार मक्का ने बहुत से इशार लिखे जिसमें हजूर के साथ गुस्ताखी की बातें लिखी गई, नाउज़ बिल्लाह, आपकी दुश्मनी में। वो इशार हम तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? कि सहाबा इकराम ने वो इशार ना ही याद किए और ना ही शेयर किए। इस तरह वो सारे इशार फना हो गए। आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो गुस्ताखाना मुआद है, कुफार से ज्यादा मुसलमान फैला रहे हैं। और वो यूं कि कुफार गुस्ताखाना खाका या तस्वीर बनाते हैं और वो ऊपर लिख देते हैं कि लिखने या बनाने वाले पर लानत भेजकर शेयर करें। अब कुफार का काम खत्म हो गया और मुसलमानों का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद मुसलमान लानत भेजने के चक्कर में ऐसे शुरू होते हैं कि पूरी दुनिया तक ये गुस्ताखाना मुआद पहुंच जाता है। हल क्या है? कोई भी गुस्ताखाना मुआद, खाका, तस्वीर या किसी फिल्म का टुकड़ा या कोई ऐसी चीज आप तक पहुंचे तो आप खुद अपने ईमान की हिफाजत करते हुए सहाबा किराम के रास्ते पर चले, बगैर देखे, बगैर किसी को शेयर किए फौरन इसे डिलीट कर दे। लानती तो लानती है, इसको लानत भेजने से क्या फर्क पड़ेगा? अलबत्ता हमारी बेवकूफ़ी की वजह से गुस्ताखाना मवाद की पूरी दुनिया में तशहीर हो जाती है और कुफार का मकसद पूरा हो जाता है। हमें चाहिए कि हम ऐसा मवाद आगे मजीद शेयर करने की बजाय इसको हाइड कर दें या डिलीट कर दें, ताकि गुस्ताखाना मवाद की तशहीर रुक जाए और कुफार का मकसद नाकाम हो जाए। इस पैगाम को तमाम मुसलमान भाई बहनों तक पहुंचाएं। ये बहुत बड़ी जो है ना आपकी खिदमत होगी कि अच्छे काम, नेक काम के लिए लोगों के साथ नेकी करते रहें। इसलिए नहीं कि वो हमें कोई सिला देंगे, बल्कि इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद फरमाते हैं और अपनी शान के मुताबिक इसका बेहतरीन अजर अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक हमेशा आपको और आपके घर वालों का मददगार और निगहबान रहे। किसी को मोहताज ना करे, हर वक्त अपनी पनाह में रखे। ए रब्बे कायनात, जितने भी मेरे चाहने वालों की दिली जायज ख्वाहिशात हैं, इनको आप अपने फजलो करम से पूरी फरमा दीजिए, क्योंकि मेरे रब से बेहतर कौन है जो कि ये काम कर सके। अल्लाह ही है जो कर सकता है, अल्लाह ही कर रहा है। अल्लाह ताला जो है ना, वो कहते हैं ना कि वो अक्सर मुझे खुद से भी तोड़ देता है, फिर मुस्कुराता हुआ खुद ही जोड़ भी देता है। वह अन्ना हुआ अजहा का अब का, वो हंसाता भी है और वही रुलाता भी है। पहले मेरी आंखों में अजब नमी सी भरता है, फिर इनमें हंसी कौसो कज़ा छोड़ देता है। फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, यानी कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और बेशक हर मुश्किल के बाद यकीनन आसानी है। मैं खौफजदा हूं तो मुझ में यकीन भरता है। अगर बदगुमान हूं तो पकड़कर झंझोड़ देता है। अम्मा युजीबुल मुस्तर वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, कभी अता करता है अजब सुकून का आलम और कभी शोर एक अजीब सा वो छोड़ देता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, और अल्लाह ही के जिक्र से तो दिलों को इत्मीनान मिलता है ना। कभी अपनी चाह में मुझे बेहद थकाता है, फिर मुझे इसको पाने की नई दौड़ दे देता है। वाली रब्बी का फरगब फफ़रू इल्लाह, मैं इसी का था, बस इसी का हूँ। ये मुझसे जब सुने इम्तहान और देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुमने कहा ईमान ले आए तो क्या आजमाए ना जाओगे? कभी बुत बनवाता है मुझसे मेरी आजमाइश को, फिर खुद जलवागर हो रूबरू इसे फोड़ देता है।
لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اشک میرے وہ بڑی محبت سے چنتا ہے، میں تھک اگر جاؤں ایک نیا موڑ دیتا ہے. ربی انی مغلوب فانتصر، حسبون اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ولا سوف یؤتیک ربک فترضی. یعنی ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں دب گیا تو میری مدد کر. حسبون اللہ و نعم الوکیل، میری مدد کے لیے تو اللہ ہی کافی اور اچھا کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. جب تھاما ہے میرا ہاتھ تو بلا فکر ہو کیسی. بس اس بات پر وہ ہمیشہ زور دیتا ہے، ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب المتوکلین. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ یحب المتوکلین، اور اللہ توکل رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. میں آپ لوگوں کو اس لیے مطلب بتاتی ہوں کہ مطلب کے بغیر تو کچھ مانگا بھی نہیں جاتا، سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو جب ہمیں مطلب پتا ہو تو وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتا ہے اور وہ دعا ایسے آسمان چیر کے پہنچتی ہے. Respect is the most important element of your personality. It is like an investment. Whatsoever you give to others, it will return you with profit. آپ یقین کریں یہ 100% بات صحیح ہے. سب کی عزت کریں، سب کی رسپیکٹ کریں. وہ آپ کو ان کی بات ناپسند بھی آئے کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اس بندے کے دل میں بھی پھر افسوس ہوگا اور وہ محبت سے آپ کی طرف پلٹ کے آئے گا. ضرور آپ اچھا کریں، انشاءاللہ پھر اچھا ہی ہوگا. جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے نا تو سمجھ جائیں کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے. اب دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو جو بھی کرے گا وہ بہترین کرے گا. بہتر نہیں کرے گا، بہترین کرے گا. اور جب بھی دعا مانگے ایسے مانگا کریں جیسے عربی مانگتے ہیں. ایک عرب دیہاتی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر رب سے دعا کرتا ہے. اس کے مانگنے کا انداز دیکھیے اور اس پر غور کیجیے. اللہ کرے مجھے بھی ایسا طریقہ آ جائے. یقین جانیے رب سے مانگنے کا بھی ایک خاص فن، انداز اور ڈھنگ ہوتا ہے جو اس گاؤں کے رہنے والے عرب سے سیکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے عربوں کو اپنے الفاظ پہ بہت مہارت تھی. وہ بہت اچھے شعر اور بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، اور ان کو سمجھانے کا فن تھا. اس نے کہا اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں، یعنی اللہ کے رسول، میں آپ کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے. خدایا اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غمگین ہوگا. مولا اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو تیرا حبیب غمگین ہوگا، تیرا غلام ناکام ہوگا اور تیرا دشمن خوش ہوگا. الہی تیری شان اس سے بڑی ہے کہ تو اپنے حبیب کو غمگین کر دے، اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے. میرے پروردگار، ہم عرب ہیں، ہمارے یہاں جب کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ تمام جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ کی قبر ہے. بس مجھ غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے. اللہ ہمیں بس اس طرح کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو پھر ہمیں فکر ہی کس چیز کا ہے. درود شریف کو بہت پڑھیں کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی آخر پر درود و سلام پڑھتے ہیں. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے. ہم اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں. درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں. درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ کوئی پہلی محبت درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا. یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے. جب تک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو.
اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی جان سے بھی بڑھ کر انسان کو جب کسی چیز کی سچی محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ آپ بازار چلے جائیں، ہر طرف مال مال اور مال کی آوازیں سنیں گے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں ہوئی مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو پا سکتے ہیں نا۔ یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی اسی قدر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، صحبت اور تذکرے کا شوق پڑے گا۔ درود شریف میں ایک بندہ اپنی اسی محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ ہوئی نبی سے ہماری دوسری محبت۔ ہم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر معمول ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا، اور ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب حالات حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں۔ یہ معزز فرشتے درود شریف کو اٹھائے، سنبھالنے اور پہنچانے کی خدمت بڑی تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہوئی تیسری محبت۔ پھر اللہ نے ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، ایک روایت میں 2 فرشتے یا ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بھری دعا دیتا ہے اور کہتا ہے غفرانک اللہ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہوئی چوتھی محبت۔ فرشتوں نے یہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ درود شریف پڑھنے والے کی ولدیت ساتھ پہنچا دی کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ و سلام کی محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعائے رحمت اور ہمارے لیے اسلام۔ یہ ہوئی 5ویں محبت۔ آپ ان 5 محبتوں کے بعد محبت کے مئے خانہ کا اصل درود شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتے ہیں اور پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتے ہیں۔ 10 خاص رحمتوں کا نزول، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی اور معلوم نہیں کیا کیا انعام دیتے ہیں۔ دیکھنا آپ نے یہ کہ ہم نے جیسے ہی کہا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد تو زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام محبت و رحمت متحرک ہو گیا۔ اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی اس کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا، اور کون سی پریشانی ہے جو دور نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کریں، پھر درد جانے، دعا جانے اور خدا جانے۔ تو آج میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں نا وہ ہے درود پاک کے متعلق، کہ جتنا آپ درود شریف زیادہ پڑھیں گے اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو دعائیں اس طرح وہ پڑھتے تھے نا وہ سب پڑھا کریں۔ تو آج میں آپ کو بتانا تو چاہ رہی تھی وہ ہود اور عاد کی قوم کے متعلق، لیکن پھر میں نے سمجھا کہ آج 14 ربیع الاول بھی ہے، ایام بیعث کے دن بھی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور درود شریف اور ان کی دعاؤں کے متعلق ہی بتائیں تو زیادہ اجر و ثواب ہوگا سب کو۔ تو وہ واقعہ تو کسی بھی دن اور بتا دیں گے، وہ تو میرا پورا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے، اگر آپ کے قیمتی وقت میں کچھ وقت ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیں، کیونکہ اس میں درود شریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور وہ ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ مہینہ ہے اس عبادت کا، تو ہم سب کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے ہمیں ایسے کام کرنے کی جس سے صدقہ جاریہ کے راستے کھل جائے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔